جی، عید الفطر کی نماز کی نیت کیسے کی جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں، وہ بعد میں شامل ہوا ہے یا ایک رکعت رہ گئی ہے تب آیا ہے، تو اب وہ اپنی تکبیرات کو کیسے کہیں؟ تو یہ تین مسئلے الگ الگ ہو گئے۔ پہلا مسئلہ، اس نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ دوسرا مسئلہ، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر تکبیرات رہ جائیں تو پھر ان کو کیسے ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات، اس نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ صرف دل سے نماز کی نیت کر لینا یہ کافی ہے۔ جب آپ گھر سے مسجد کی طرف چلے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں کدھر جا رہا ہوں؟ میں عید کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، تو دل میں نیت تو ہے۔ یہاں اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی، لہٰذا آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی دل سے آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ کی نماز ہو گئی۔ ہاں، اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو آپ زبان سے بھی وہ الفاظ کہہ سکتے ہیں جو عام طور پہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں یا اکثر لوگ کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ۔ یہ نہایت ہی آسان ہے۔ اگر میں اس میں ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی دوں گا تو اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے حوالہ جات احادیث میں اور موجود ہیں۔ تو آپ اس طریقے کو سمجھ لیں۔ اس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور طریقہ اس طرح، آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اور یہ پڑھنے کے بعد امام تکبیرات کہے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ کہیں گے۔ پہلی تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور نیچے چھوڑ دینے ہیں، دوسری کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھانے ہیں اور نیچے چھوڑ دینے ہیں، تیسری کے ساتھ بھی آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن نیچے نہیں چھوڑنے، آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ امام قرات کرے گا مکمل، اس کے بعد رکوع سجدہ، ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام پہلے قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد جب وہ قرات مکمل کر لے گا تو پھر تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں گے، دوسری کے ساتھ بھی چھوڑ دیں گے، تیسری کے ساتھ بھی آپ ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جب کہنی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ اس طرح دوسری رکعت مکمل ہو جائے گی اور آپ کا نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ اب تیسرا مسئلہ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی تکبیرات رہ گئی ہیں تو ان کو کیسے ادا کیا جائے۔ اگر آپ اس وقت آئے ہیں کہ امام تکبیرات کہہ چکا ہے تو آ کر آپ اپنی تکبیرات کہہ لیں اور ساتھ اسی طرح ہی آگے نماز کو جاری رکھیں۔ لیکن اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے، آپ تب آتے ہیں، تو آپ فوراً جو ہے، اگر آپ کو یہ امید ہو کہ میں تکبیرات کہہ کر رکوع میں مل جاؤں گا تو آپ تکبیرات کہہ کر رکوع میں مل جائیں، لیکن اگر امید نہ ہو تو آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں ہی تکبیرات کہہ لیں اور اس میں آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے تو اب کیا کریں۔ تو اس کے اندر یہ ہے، جب امام سلام پھیر دے گا 2 رکعتوں کے بعد تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کھڑے ہو کر آپ اپنی رکعت کو اس طرح مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورت یعنی مکمل قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد آپ وہ تکبیرات کہیں گے تینوں اور آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح آپ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں گے۔ یہ رکعت چھوٹنے پر یہ جو مسئلہ ہے، اس طرح رکعت کو مکمل کرنے کا، اسی پر فتویٰ ہے۔